نیا آرمی چیف یا ایک خبر پر جید صحافیوں کا بہترین بے لاگ تبصرہ۔ جناب عمران شفقت صاحب، گوہر بٹ صاحب، رضی دادا اور معظم فخر صاحب سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں عمران شفقت صاحب کے پاس کہ وہ کیا کہتے ہیں اس موضوع پر۔ ایک شعر بڑی شدت کے ساتھ میری زبان پہ آیا ہے اور وہ شعر یہ ہے کہ چل ساتھ کے حسرت دل محروم سے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ اور یہ عاشق کون ہے؟ عمران خان۔ اور یہ جو ان کی سیاست کا جنازہ کس نے نکال دیا ہے، وہ ظاہر ہے کہ کوئی ایک قوت نہیں ہے، ظاہر ہے کہ وہ کوئی ایک ایلیمنٹ نہیں ہے، لیکن اعلان جو ہے وہ ایک شخص کے ہاتھوں ہوا، اور وہ اعلان جو ہے وہ خواجہ جو آصف صاحب ہیں انہوں نے کیا ہے۔ آج انہوں نے پریس کانفرنس کر کے، میں اگر یہ کہوں کہ عمران خان صاحب کی ساری سیاست انہوں نے لپیٹ کے ان کی بغل میں دے دی ہے، کونی چک کے تھوڑی ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے یہ بڑے طریقے کے ساتھ سوالات کا جواب دیتے ہوئے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ سوال یہ تھا، کوٹ ان کوٹ میں بتا رہا ہوں کہ جی کہ عمران خان صاحب نے ایک ایشو کھڑا کر دیا ہے، انہوں نے کہا کہ تجویز دے دی ہے کہ آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ نومبر کے بجائے آئندہ انتخابات تک جو ہے وہ مؤخر کر دی جائے۔ اب اس کے پیچھے بڑی سائنس ہے، تو وہ میں بعد میں بات کروں گا کہ وہ کیوں چاہ رہے تھے، ہم اس پر کئی دفعہ بات کر چکے ہیں۔ تو عمران شفقت صاحب، آپ بتائیں اس موضوع پر کہ جو الیکشنوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور پھر کیا انہوں نے کہا، پلیز آپ اس موضوع پر کوئی جواب دیں۔ کہ دیکھیں کہ الیکشن تو وہ ہونے ہیں اگست میں ہونے ہیں۔ جی عمران صاحب، تو اپوائنٹمنٹ کے بارے میں کیا بات ہوئی، اس کے بارے میں ذرا وضاحت کریں۔ اور جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ تو یہ ہے، اور اس پر پالیسی کیا ہونی ہے، وہ جنہوں نے پالیسی کا پوچھا تھا کہ پالیسی کیا ہے، وہ کہتے ہیں میری یا حکومت کی کیا پالیسی ہونی ہے، تو پالیسی آئین میں لکھی ہوئی ہے اور ہم نے تو اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے، اور وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عزتیں دینے والا ہوتا ہے۔ 4 دفعہ نواز شریف صاحب نے یہ والی ذمہ داری پوری کی ہے، یعنی کہ آرمی چیف کے تقرر کی، اور ایک دفعہ اب نومبر میں جو ہے وہ یہ ذمہ داری جو ہے وہ پوری کریں گے شہباز شریف صاحب۔ اب یہاں پر میں تھوڑا سا مجھے کھٹکا کہ انہوں نے نئے آرمی چیف کی تقرری 2 ٹوک الفاظ میں نہیں کہی، تو خیر وہ باتیں ہوئیں، آگے پھر سوال آ گیا کہ جی کہ کیا کوئی ایکسٹینشن کی تجویز ہے، کیا ایکسٹینشن ملے گی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو، تو انہوں نے کیٹاگوریکلی کہا کہ جی کہ دیکھیں کہ میرے تو نالج میں نہیں ہے، ابھی 2-2.5 مہینے پڑے ہوئے ہیں، میرے نالج میں نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کی تجویز زیر غور ہے یہاں پر یا کوئی بات چل رہی ہے۔ البتہ جو ہے وہ کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ اب کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کتابوں میں دونوں باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ آرمی چیف، اب اس میں اگر ہم اپنی مطلب کی بات نکالنی چاہیں تو پھر وہ ہے کہ جی کہ ہو سکتا ہے کہ کتابوں میں تو دونوں چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ مطلب ایکسٹینشن بھی ہو سکتی ہے اور نئی اپوائنٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے یہ جو پہلے سوال کا جواب دیا تھا کہ نومبر میں وہ اپنی یہ ذمہ داری پوری کریں گے، وہاں پر سوال تھا کہ وہ پوسٹ پون کرنے والی بات کے اوپر، کہ عمران خان صاحب کی طرف سے تجویز ہے کہ یہ پوسٹ پون کر دی جائے یہ تقرری، تو انہوں نے اس کے اوپر یہ جو بات کی، اس کا صاف مطلب یہ نکلتا ہے ابھی تک کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں یا جو گورنمنٹ ہے وہ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ اگلے آرمی چیف کی کرے گی، اگلا آرمی چیف جو ہے وہ نومبر میں آ جائے گا۔ اور بی بی سی نے کچھ دنوں پہلے یہ گفتگو بات کر کے انہوں نے ایک خبر فائل کی تھی جس میں خواجہ آصف صاحب سے بات کی گئی تھی، ان کو کوٹ کیا گیا تھا، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی کہ آرمی چیف جو ہے وہ نومبر میں لگنا ہے، اور جو پریکٹس ہے وہ اس کے مطابق کام ہوگا، اور نئے نام ان میں سے کون سے زیر غور ہے یہ تو ابھی چونکہ ابھی ٹائم پڑا ہوا ہے تو ابھی تو ہم ڈسکلوز بھی نہیں کر سکتے، نہ بتا سکتے ہیں، اور یہ ایک بڑا پروفیشنلی اس کو ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایک سر لوگ تو کہتے ہیں آئی جی بدلنا ہے تو وہ نہیں پتہ ہوتا کہ اگلا آئی جی کیڑا ہے گا، تو یہ آرمی چیف ہے، آرمی چیف کا تقرر جو ہے وہ اس طرح پبلکلی ڈسکس نہیں ہوتا، اور یہ انہوں نے باتیں بھی کی جو خواجہ آصف صاحب ہیں کہ اس سے پہلے
پاکستان میں آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ اتنی متنازع نہ بنی، نہ اس طرح پبلک کا وہ موضوع بنی، اور عمران خان صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو ایک ٹاک آف دا ٹاؤن یا گلی محلے کے سطح کے اوپر جو ہے کہ وہ آرمی چیف کے عہدے کو انہوں نے رول دیا ہے، ذلیل کر دیا ہے، سادہ الفاظ میں اگر یہ والی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے موضوع جو ہیں وہ میڈیا میں نہیں آنے چاہیے، اور جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ تو یہ ہے، اور اس پر پالیسی کیا ہونی ہے، وہ جنہوں نے پالیسی کا پوچھا تھا کہ پالیسی کیا ہے، وہ کہتے ہیں میری یا حکومت کی کیا پالیسی ہونی ہے، تو پالیسی آئین میں لکھی ہوئی ہے اور ہم نے تو اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے، اور وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عزتیں دینے والا ہوتا ہے۔ 4 دفعہ نواز شریف صاحب نے یہ والی ذمہ داری پوری کی ہے، یعنی کہ آرمی چیف کے تقرر کی، اور ایک دفعہ اب نومبر میں جو ہے وہ یہ ذمہ داری جو ہے وہ پوری کریں گے شہباز شریف صاحب۔ اب یہاں پر میں تھوڑا سا مجھے کھٹکا کہ انہوں نے نئے آرمی چیف کی تقرری 2 ٹوک الفاظ میں نہیں کہی، تو خیر وہ باتیں ہوئیں، آگے پھر سوال آ گیا کہ جی کہ کیا کوئی ایکسٹینشن کی تجویز ہے، کیا ایکسٹینشن ملے گی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو، تو انہوں نے کیٹاگورکلی کہا کہ جی کہ دیکھیں کہ میرے تو نالج میں نہیں ہے، ابھی 2-2.5 مہینے پڑے ہوئے ہیں، میرے نالج میں نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کی تجویز زیر غور ہے یہاں پر یا کوئی بات چل رہی ہے، البتہ جو ہے وہ کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ اب کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، کتابوں میں دونوں باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ آرمی چیف، اب اس میں اگر ہم اپنی مطلب کی بات نکالنی چاہیں تو پھر وہ ہے کہ جی کہ ہو سکتا ہے کہ کتابوں میں تو دونوں چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ مطلب ایکسٹینشن بھی ہو سکتی ہے اور نئی اپوائنٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے یہ جو پہلے سوال کا جواب دیا تھا کہ نومبر میں وہ اپنی یہ ذمہ داری پوری کریں گے، وہاں پر سوال تھا کہ وہ پوسٹ پون کرنے والی بات کے اوپر کہ عمران خان صاحب کی طرف سے تجویز ہے کہ یہ پوسٹ پون کر دی جائے یہ تقرری، تو انہوں نے اس کے اوپر یہ جو بات کی، اس کا صاف مطلب یہ نکلتا ہے ابھی تک کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں یا جو گورنمنٹ ہے وہ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ اگلے آرمی چیف کی کرے گی، اگلا آرمی چیف جو ہے وہ نومبر میں آ جائے گا۔ اور بی بی سی نے کچھ دنوں پہلے یہ گفتگو بات کر کے انہوں نے ایک خبر فائل کی تھی جس میں خواجہ آصف صاحب سے بات کی گئی تھی، ان کو کوٹ کیا گیا تھا اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی کہ آرمی چیف جو ہے وہ نومبر میں لگنا ہے اور جو پریکٹس ہے وہ اس کے مطابق کام ہوگا، اور نئے نام ان میں سے کون سے زیر غور ہیں یہ تو ابھی چونکہ ابھی ٹائم پڑا ہوا ہے تو ابھی تو ہم ڈسکلوز بھی نہیں کر سکتے، نہ بتا سکتے ہیں، اور یہ ایک بڑا پروفیشنلی اس کو ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایک سر لوگ تو کہتے ہیں آئی جی بدلنا ہے تو وہ نہیں پتہ ہوتا کہ اگلا آئی جی کیڑا ہے گا، تو یہ آرمی چیف ہے، آرمی چیف کا تقرر جو ہے وہ اس طرح پبلکلی ڈسکس نہیں ہوتا، اور یہ انہوں نے باتیں بھی کی جو خواجہ آصف صاحب ہیں کہ اس سے پہلے پاکستان میں آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ اتنی متنازع نہ بنی، نہ اس طرح پبلک کا وہ موضوع بنی، اور عمران خان صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو ایک ٹاک آف دا ٹاؤن یا گلی محلے کے سطح کے اوپر جو ہے کہ وہ آرمی چیف کے عہدے کو انہوں نے رول دیا ہے، ذلیل کر دیا ہے، سادہ الفاظ میں اگر یہ والی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے موضوع جو ہیں وہ میڈیا میں نہیں آنے چاہیے۔ شکریہ عمران صاحب۔ اب ہم چلتے ہیں جناب گوہر بٹ صاحب کے پاس کہ وہ اپوائنٹمنٹ اور جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کا کیا نظریہ ہے، ان کی کیا سوچ ہے۔ جی گوہر بٹ صاحب۔ جنرل باجوہ فارغ ہیں، نومبر میں نیا آرمی چیف آئے گا، یہ سارا معاملہ کیا ہے اس پر بات کریں گے۔ پہلے بات جی گوہر صاحب، خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا اس موضوع پر، ذرا اس پہ تجزیہ کریں ذرا۔ اب خواجہ محمد آصف صاحب نے پریس کانفرنس کر کے یہ کہا ہے کہ پائن جنرل باجوہ فارغ ہے، نومبر میں وزیر اعظم آئین کے تحت نیا آرمی چیف لگائیں گے۔ یہ جنرل باجوہ فارغ علی گل انہوں نے نہیں کی تھی، میں اس سے یہ مطلب اخذ کر رہا ہوں اس لیے کہ جملہ سن لیں سر، اور یہ خبر جو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں یا بتانے لگا ہوں، خاص طور پہ ایک جملہ یہ میں نے جیو کے اوپر بھی اس کو دیکھا ہے اور یہ ایکسپریس نیوز کے اوپر بھی، آپ ان کی ویب سائٹ پہ وزٹ کریں گے، آپ کے سامنے اسکرین پہ چل بھی رہا ہے، یہ وہاں پہ آپ کو مل جائے گا۔ خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا ایک سوال کے جواب میں کہ نومبر میں شہباز شریف آئین کے مطابق نئے آرمی چیف کا تقرر کریں گے۔ عمران خان کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟
اب یہ اس ساری جملے میں ایک بات ہے، نومبر میں نیا آرمی چیف، یعنی جنرل باجوہ صاحب کی جو ایکسٹینشن کی کہانی تھی، جو میں نے آج سے آپ کو شاید 2 روز پہلے ہی بتایا تھا کہ میاں نواز شریف ایکسٹینشن کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، وہ سر خواجہ آصف صاحب کے منہ سے بات سلپ ہو گئی ہے یا ڈیلیبریٹلی کہہ دی گئی ہے، ایک میسج کنوے کر دیا گیا ہے کہ سر یو آر نو مور وڈے چوئی صاحب ہوں کسے ہور نو چودھری بنانا ہے سی، یو آر نو مور، یہ ایک طریقے سے بات جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ جتنے یہ ایک سیزنڈ قسم کے پولیٹیشین ہیں خواجہ آصف صاحب، اور ظاہر ہے کہ بہت سیزنڈ جو پولیٹیشینز ہیں ان کی ایک پوری کی پوری کھیپ ہے جو اس وقت حکومت میں ہے، تو سر ان کی طرف سے ایک میں سمجھتا ہوں کہ طریقے سے بات کنوے کر دی گئی ہے کہ جنرل باجوہ صاحب وی آر سوری، ہم آپ کو کنٹینیو نہیں کر سکتے۔ یہ ایک میرا یہ اپنا تبصرہ ہے، میرا خیال ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب نے جنرل باجوہ صاحب کو ایک میسیج دے دیا ہے پوائنٹ کہ سر بڑی مہربانی ہوں بڑی ہو گئی، یہ ایک طریقے سے انہوں نے بات کی ہے۔ لیکن اگلی بات یہ ہے کہ جناب جنرل باجوہ صاحب اگر پاکستان کے آرمی چیف نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوگا؟ اب یہ ہے وہ بات جس کے اوپر سارے بندے اپنی اپنی گویڑ لوا رہے ہیں، اپنا اپنا آئیڈیا دے رہے ہیں، اپنا اپنا ایک خیال پیش کر رہے ہیں اور اس کو خبر کا رنگ دے رہے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں یہ خیال جو ہے نا، یہ صرف اور صرف یاد رکھیے گا پرائم منسٹر کا خیال ہوگا، جو بھی آرمی چیف ہوگا وہ وزیر اعظم کا اختیار بھی ہے اور اس کا خیال بھی ہے۔ ظاہر ہے وہ مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی اتحادی ہیں ان سے مشورہ ضرور کریں گے، لیکن ایسا ٹوٹلی صرف انہوں پتہ ہوئے گا جدھر نا شہباز شریف ہے جو وزیر اعظم ہے، اور انہوں پتہ ہوئے گا جنہیں لگنا ہے پائن، ٹھیک ہے، ادروائز اور کسی کو اس بات کا پتہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے جس روز عمران خان صاحب نے ایکسٹینشن کی بات طریقے سے کی تھی، اسی روز میں نے یہ گزارش کی تھی اپنے دوستوں سے کہ جنرل باجوہ صاحب کو یہ متنازع بنا رہے ہیں۔ اب دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے کہ جو شخص آپ کا دشمن ہو اور آپ کو کھلے عام چور ڈاکو کہتا ہو، سر اس بندے کی ریکمنڈیشن کے اوپر آپ اپنا چیف آف سٹاف یا چیف آف آرمی سٹاف تو نہیں لگائیں گے نا، ٹھیک ہے۔ وہ اگر ان کا نام لے رہے ہیں تو اسی لیے لے رہے ہیں کہ پائن اے تسی لا لو، پھر کوئی گل نہیں لا لو، پھر تو مطلب انہوں نے کہہ دیتے نہیں لان لگے نا۔ اس کے بعد کہانی نہیں آئی کہ جناب ملاقات ہوئی ہے، پھر کہتا گیا نہیں ہوئی ہے، تو یہ پوری ایک گنجلک ہے حضور۔ لیکن بات بڑی کلیئر کر دیا جی خواجہ صاحب نے، سارے مسئلے ملے گی نہیں ملے گی، یہ کہانی انہوں نے کر دی کلوز سر کہ نیا آرمی چیف آئے گا۔ یہ خواجہ آصف صاحب جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں، میں جی گور بٹ صاحب بہت شکریہ۔ اب ہم چلتے ہیں رضی دادا صاحب جو صحافت میں بہت بڑا نام ہے اور بہت تجربہ کار ہیں اس معاملے میں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ اور اس کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں۔ جی میڈیا انہوں نے پھر اس کے لیے 2 ایشو کریٹ کیے۔ ایک ایشو وہ تو جو تھی کہ میں ماما سے پوچھ کے بتاتی ہوں، ہم باہر لے ہیں اور میں آپ کو ماما سے پوچھ کے بتاتی ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے بارے میں سوچ نہیں سکتے اور پاکستان کے اندر حکومت تبدیل کرنے کی بات نہیں کر سکتے۔ یہ وہ چولے اور چولوٹ ہیں جو کو کہتے ہیں رجیم چینج ہوا تھا یار، ویسے ہی مان سے کیا مائنڈ ہے ان کے، کیا برین ہے۔ پاکستان کے اندر یہ حملہ بہت شدت سے کیا گیا۔ پاکستان کے ریگولر میڈیا کے اندر جو سمپتھائزرز ہیں، جو ہمدرد ہیں پی ٹی آئی کے، میں ان کو پیڈ ٹرول نہیں کہتا، مطلب بڑے بڑے لوگ ہیں، اسٹیبلشڈ ان کے نام ہیں جرنلزم کے اندر، وہ پی ٹی آئی کے چند لاکھ کے ٹکوں کے لیے کہ ساری عمر کی تپسیا جو ہے اس کو ابینڈن کر دیں گے، نہیں، وہ یقیناً ان کو فیڈ کیا گیا، استعمال کیا گیا، اور یہ خبر چھوڑی گئی کہ جناب ایک ملاقات ہوئی ہے، دوسری ملاقات ہوئی ہے، یہ بھی چھوڑی گئی، اور یہ جو یوتھن ہے جو کہ وہاں پہ مظاہرہ کر رہی ہے پاکستان میں تبدیلی کے لیے، اس کو بھی لانچ کیا گیا۔ اب آپ سوشل میڈیا کا پورا انالیسس کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ یوتھن والے ٹاپک نے تقریباً کوئی 20% سوشل میڈیا کور کیا ہے، اور 40% کے قریب جو ہے وہ میڈیا کوریج، بلکہ اس سے بھی زیادہ میڈیا کوریج جو ہے وہ دوسری ٹاپک کو ملی ہے، اپنا ملاقات والے ٹاپک کو ملی ہے کہ ملاقات ہو گئی ہے، عمران خان واپس آ رہا، اور اسی کے اوپر پھر پی ٹی آئی کے تمام یوٹیوبرز نے اس کے اوپر ویڈیوز کر ماری۔ ہم نے بڑے لوگوں سے چیک کیا، وہ کہتے ہیں بھائی شیڈول کے اندر ایسی کوئی میٹنگ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اگر اتنا ہوتا تو وہ کرونا کا بہانہ کیوں کرتا فیض حمید کور کمانڈر میٹنگ سے باہر رہنے کا؟
ٹھیک ہے نا, وہ اس وقت تصویر جاری کروا لیتا اپنی. میرا مطلب ہے کہ وہ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں ابھی تک انہوں نے چارج بھی ٹیک اوور نہیں کیا. میں اس بات کو نہیں مانتا, اتنا زیادہ نہیں ہوتا ایک ڈسپلن فورس کے اندر نا, اتنی زیادہ بدماشی نہیں ہوتی. لیکن اگر ان کا ماضی کا ٹریک ریکارڈ چیک کیا جائے تو انہوں نے اس سے بڑی بڑی بدماشیاں کر رکھی ہیں. اب پتہ نہیں مطلب ہے کہ وہ جس جنرل جوید اقبال نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اور اجازت لے کے لکھا تھا, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر غداری کا مقدمہ, اور یہ شخص جو ہے یہ مسلسل پاکستان کے قومی مفاد کو رگڑتا جا رہا ہے اور پاکستان کو لافنگ سٹاک بنا رکھا ہے اس نے پوری دنیا کے اندر. اس کے خلاف کوئی ڈسپلنری ایکشن نہیں ہوتا. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ بات. ٹھیک, شاید یہ بھی کسی کا اسٹریٹجک ایسٹ ہو, اس کو بچا کے رکھا جا رہا ہو. اینی تھنگ کین ہیپن. تو آپ سوچ سکتے ہیں. تو پھر یہ ان دو ایشوز کے ساتھ کھیلا گیا, اور کھیل کے, اور وہ جو اصل میں اگر کوئی پاکستان کو امید کی کرن نظر آ رہی تھی وہ آئی گئی. اور پھر اس کے اوپر جوابی حملہ جو مارا گیا چاچو کے دورے کے اوپر کہ وہ تو ٹھیک ہی گئے پر تیل کدوں سستا ہوئے گا, بھائی اتوں کوئی سلابت گان واسطے لے کے بھی آیا کہ نہیں آیا. مطلب اس طرح کے یوتھر چھوڑ دیے گئے. اور ظاہر ہے وہ پیڈ ٹرولز ہیں, اس کے نیچے آ کے بھی بھونکیں گے اس کے اوپر. اور اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے, ارسلان بیٹے کی پالی ہوئی ٹیم ہے, اب تو خیر اس کو پنجاب سے بھی سپورٹ مل رہی ہے اور مل گئی. یہ ہے جی. اس لیے جب اس طرح کی چیزیں پھینکی جائیں مارکیٹ کے اندر تو اس بنیاد کے اوپر کہ جناب یہ بندہ جو ہے یہ پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا ہاؤس کے ساتھ اتنے عرصے سے منسلک ہے تو اس کی خبر تو یقیناً درست ہوگی, یا اس کے پاس بہت کوئی خوفناک قسم کی چڑیا ہے اس کی خبر درست ہوگی. اس خبر کو آپ پورے جکسا پزل کے اندر فٹ کر کے دیکھیں, آپ کو سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے نا, اگر آئے تو مجھے بھی بتائیے گا, مینوں تو سمجھ نہیں آتی. جی بہت شکریہ رضی صاحب. اب ہم چلتے ہیں فخر صاحب, جو موزم فخر بہت اچھا تجزیہ کرتے ہیں اور بے لاگ تک تجزیہ کرتے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں جی موزم فخر صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس موضوع پر؟ جی, کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن یا پھر اپوائنٹمنٹ. جی فخر صاحب. لندن مشن کیا ہے شہباز شریف کا, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور اس مشن کا جو اشارہ ہے وہ خواجہ آصف صاحب نے آج لندن روانگی سے پہلے جو پریس کانفرنس کی تھی اس کے اندر وہ دے گئے ہیں, کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے اس پریس کانفرنس کے اندر کہ شہباز شریف بطور وزیر اعظم نومبر کے پہلے ہفتے میں نئے چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری کریں گے, نئے چیف آف آرمی سٹاف کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے اس بات کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی کہ موجودہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو توسیع ملے گی یا جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ توسیع لینے کے لیے اس وقت مکمل طور پر تیار نظر نہیں آتے. لہٰذا یہ جو نئے چیف آف آرمی سٹاف کے حوالے سے بات کی ہے خواجہ آصف صاحب نے, اور یہ بات لندن جانے سے پہلے کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جناب فائنل کچھ چیزیں وہیں پہ جا کے ہونی ہیں, یہاں پر نہیں ہونی. اور پہلے شہباز شریف صاحب ان سے بات کریں گے اور جو ملاقات ہوگی خاص طور پر اس مسئلے کا جس کے بارے میں خواجہ آصف صاحب نے جانے سے پہلے کہا ہے تو وہ وہاں پر وہ اپنی رائے بھی دیں گے. اب یہاں پر ایک تھوڑی سی سچویشن کے اندر آ رہا ہے ٹوسٹ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ لندن کے اندر جو مشاورت ہوگی اس کا تو یقینی طور پر جو بھی آؤٹ کم ہے وہ سامنے آ جائے گا, لیکن ٹوسٹ یہ آ رہا ہے کہ یہاں پر کچھ اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں جس سے ایک نئی بحث کا آغاز ہو رہا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے آخر کار ریٹائر کب ہونا ہے. یہ ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا ہے کیونکہ ان کی جو ریٹائرمنٹ ہے یہ موما بنتی جا رہی ہے. موما اس وجہ سے کہ ایک مکتبہ فکر کا یہ کہنا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کی جو آئینی مدت ہے اس کا اختتام ہو جائے گا 28 نومبر کو, اور 29 نومبر کو نئے چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں وہ جو کمانڈ سٹک ہے وہ سنبھال لیں گے, یعنی پاک فوج کی کمان کو وہ سنبھال لیں گے. لیکن دوسرا مکتبہ فکر ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ جناب جنرل باجوہ صاحب کی جو مدت ہے اس کا اختتام اس سال نومبر میں نہیں ہوگا, بلکہ ان کی جو مدت ہے اس کا اختتام ہوگا جا کر 28 مئی 2023 میں. اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب کے دور کے اندر 2019 میں اگست میں جب عمران خان صاحب کی طرف سے جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا, اور جب وہ نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر چیلنج ہو
ہو گیا تھا اور پھر وہاں پر اس بات پر غور شروع ہو گیا تھا کہ جناب یہ نوٹیفیکیشن ہے غلط ہے, اس کو ٹھیک کر کے لے کے آئیں. 3 دفعہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ پیش کیا گیا, 3 دفعہ عدالت نے رد کیا. پھر وفاقی وزیر قانون اس وقت کے فروغ نسیم صاحب, انہوں نے وزارت سے استعفیٰ دیا, خود وہاں پر جا کر پیش ہوئے, وہاں پر جا کر انہوں نے قائل کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ معاملہ حل نہیں ہو سکا. 28 نومبر تک, جس وقت تک جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ان کی مدت ختم ہونے کے آخری دن سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے جو ان کی جو تعیناتی کا یا ان کی جو ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن تھا اس کو کر دیا گیا معطل, اور اس کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے جنرل باجوہ صاحب کو 6 ماہ کی توسیع دے دی گئی. یعنی 28 نومبر کو ان کو اگلے 6 ماہ کے لیے توسیع دے دی گئی, اور اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کی جو مدت ہے وہ ختم ہوگی جا کے 28 مئی کو. اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت وقت کو, اس وقت کی حکومت وقت کو پابند کر دیا گیا کہ یہ جو ایکسٹینشن والا معاملہ ہے یا اپوائنٹمنٹ والا معاملہ ہے, اس کے اندر جو کمی بیشی ہے اس کو دور کیا جائے, اور پارلیمنٹ سے ایک مرتبہ پھر جو ایک بل ہے اس کو منظور کرایا جائے, اور بل منظوری کے بعد یہ جو ان کی تعیناتی ہے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. یہ ایک سین ڈیولپ ہو گیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو تو. وہ سین ڈیولپ ہو چکے ہو گیا, اور اس کے بعد پھر نومبر گزرا, دسمبر گزرا, جنوری کے اندر جا کے کہیں یہ بل ٹیبل ہوا, جہاں پر سب نے یہ جو بل ہے اس کی حمایت کی. محض 3 منٹ سے بھی کم ٹائم کے اندر یہ والا بل جو ہے وہ نہ صرف منظور ہوا بلکہ بہت بڑی تعداد کے اندر, میں نے اتنے تو عمران خان صاحب نے ووٹ نہیں لیے تھے بطور وزیر اعظم, لیکن جتنا ووٹ اس بل کو پڑے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب کس طرح لوگوں نے ذوق و شوق سے اس بات پر ووٹ کیا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو توسیع ملنی چاہیے. اب چونکہ سوال یہ پیدا ہو گیا کہ چونکہ ان کو جو توسیع تھی وہ دے دی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے, جس کی مدت ختم ہو رہی ہے جا کے مئی میں, یعنی کہ مئی 2020 کے اندر وہ مدت ختم ہو گئی. تو پھر یہ اب بحث شروع ہو گئی ہے کہ جناب چونکہ وہ ایک مدت دے دی گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے, اور اس کے بعد پھر دوبارہ ان کا نوٹیفیکیشن کیا گیا, لہٰذا ان کی جو مدت ہے وہ ختم ہوگی جا کے مئی میں. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ نئے چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ جا کے مئی میں ہوگی. لیکن اس کے اوپر میں نے آپ کو بتایا نا یہ ایک بحث شروع ہو گئی ہے, اور جب یہ بحث شروع ہو جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس معاملے کو بھی کسی لاجیکل اینڈ کی طرف جانا ہے. لیکن چونکہ وزیر دفاع نے یہ بات کہہ دی ہے کہ نومبر کے اندر ہی, بلکہ نومبر کے پہلے ہفتے کے اندر یہ تقرری کر دی جائے گی, تو اس کا مطلب یہ ہے میری نظر میں کہ وہ یہ جو مئی والی بات ہے موجودہ حکومت اس کو ابھی تک بائے نہیں کر رہی. ان کو اس بات پر نہیں ہے یقین کہ جناب مئی تک ہمیں اس سچویشن کو لے کے جانا ہے, بلکہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ نومبر کے فرسٹ ویک کے اندر ہی یہ اپوائنٹمنٹ کر دیں. جی بہت شکریہ معظم فخر صاحب. اب ہم تمام مہمانوں سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.